جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج سے واپس آئے تو آپ نے بیان فرمایا مکے میں کہ اس طرح اللہ نے مجھے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا اور صریف الاقلام اور عرش کے قریب تک اللہ نے مجھے معراج کرایا ہے، اور رات بھی نہیں گزری اور میں واپس آ گیا ہوں۔ تو کفار قریش نے بڑا ہنگامہ کیا، بڑا انکار کیا، بڑا شور کیا۔ اس کے بعد ان کا ایک وفد آیا حضور کی خدمت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حتیم میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا حضور دیکھیں، اگر آپ بیت المقدس میں گئے ہیں، یہ چیز عقل کے تو خلاف ہے کہ بھی آدمی ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ ہو تو ایک مہینے کا سفر ہے، پھر آسمانوں پہ بھی جائے، پھر انبیاء کی امامت بھی کرے، پھر واپس بھی آ جائے اور ابھی رات بھی نہ گزری ہو۔ تو اگر آپ کو اللہ نے واقعی معراج کرایا ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ ہمیں بیت المقدس کی مسجد کی نشانیاں بتلائیں کہ صخرہ کہاں ہے، اس کا دروازہ کہاں ہے، قبلہ کہاں ہے، محراب کہاں ہے۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے، دیکھیں نا، اب آپ عمرے پہ تشریف لائے ہیں تو اگر واپس جائیں تو کوئی آپ سے پوچھے کہ حرم شریف کے دروازے کتنے ہیں تو آپ دروازے گننے تو نہیں آئے تھے، آپ تو عمرہ کرنے آئے تھے۔ عمرہ کر لیا، دروازوں کتنے ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، بہت ہیں، کم ہیں، تو آپ کو اس سے کیا تعلق؟ لیکن دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا۔ تو حضور پاک فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں غم کیا تو فوراً اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو کھڑا کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے فوراً القاء کیا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ اگر میں معراج کرا سکتا ہوں تو آپ کی صداقت کا انتظام نہیں کر سکتا؟ تو فوراً فرماتے ہیں کہ فتجلی وجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو کر دیا۔ اور اب میں اس مقام پہ میں نے کہا پوچھو کیا پوچھتے؟ وہ پوچھتے گئے، میں جواب دیتا گیا، اور میں ہر بات کا جواب بھی دے رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ اب کافروں کے پاس کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہا۔ یہ روایت صحیح ہے، جس کو صحیح ہے میں نے امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس لیے کافر، لیکن بدبخت جو ہوتے ہیں نا جی، وہ پھر بھی خاموش نہیں رہے۔ اب اس میں تو وہ ذلیل ہو گئے، حضور نے ہر بات کا جواب دے دیا اور بالکل صحیح جواب دیا۔ اب انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، مقصد ہے کہ میں نہ مانوں۔ بات تو یہ ہے نا کہ جب نہ ماننا ہو تو آدمی کہتا ہے جی میں تو نہ مانوں۔ انہوں نے کہا جی اچھا، ہمارا ایک قافلہ گیا تھا تجارتی، وہ شام سے قافلہ ہمارا مال لے کر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کو وہ قافلہ ملا تھا، آپ نے دیکھا تھا راستے میں جب آپ بھی ادھر سے گئے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ قافلہ ہمارا کب پہنچے گا۔ بدبختو، قافلہ تمہارا ہے، حضور کا کیا تعلق ہے وہ کب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے میرے آگے وہ منظر بھی کر دیا کہ جب میری براق گزر رہی تھی تو ان کے قافلے کے بالکل قریب گزری تو ان کا ایک اونٹ جو تھا وہ بدک گیا اور سوار گر گیا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ تو حضور نے فرمایا ہاں، تمہارے قافلے کو میں نے دیکھا تھا، اور اس کا ایک اونٹ جو ہے میرے براق کی رفتار کو دیکھ کے بدکا تھا، اور تمہارا جو سوار تھا وہ بھی گر گیا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی تھی، وہ ابھی قید لنگڑا بھی آ جائے گا تمہارے پاس، پھر تم تصدیق کر دینا۔ انہوں نے کہا جی کب آئے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ فلاں تاریخ کو صبح کے وقت وہ قافلہ یہاں پہنچے گا۔ اب جناب انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو، لیکن جو وقت حضور نے بتایا اسی وقت میں وہ قافلہ آ گیا۔ اور جب قافلہ آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کی ٹانگ جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس پہ پٹی بندھی ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، کوئی ایسی تیز سواری گزری تھی کہ اس کے جھٹکے سے میرا اونٹ ڈر گیا اور میں گر پڑا۔ اب ان کے بعد اس بات کا بھی اور کوئی جواب نہیں تھا، کیا کہہ سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی وہ نہ مانے، ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ جن کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے وہ بغیر سوال جواب کے بھی مان لیتے ہیں۔
سرکار دو جہاں کا شان تو خیر بہت بلند ہے نا، چونکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، صاحب لواء المحمود ہیں۔ آپ کا مقام تو بلند ہے، آپ کے خادموں کا یہ مقام ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر نبی پہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے میں فرمایا یا ساریۃ الجبل۔ صحابہ حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ ساریہ تو گئے ہوئے ہیں نہاوند، مسلمانوں کی فوج کی کمان کرتے ہوئے وہ نہاوند گئے ہوئے ہیں کافروں سے جہاد کے لیے، اور نہاوند تو یہاں سے 2 مہینے کا سفر ہے، حضرت پتہ نہیں کس کو پکار رہے ہیں۔ بہرحال جب جمعہ ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ آپ کیا فرمائے؟ فرمایا کہ اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر کھول دیا، میں نے دیکھا کہ صحابہ شکست کھا رہے ہیں، تو میں نے یہاں سے کھڑے ہو کے کاشن دیا ساریہ کمانڈر کو کہ تم پہاڑ کو پشت میں رکھو اور پھر حملہ کرو۔ تو میں ان کو یہاں سے کھڑے کھڑے ہدایت دے رہا تھا، اب کہاں مدینہ شریف اور کہاں نہاوند۔ بہرحال الحمدللہ مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہو کے جب واپس آیا تو صحابہ نے ساریہ سے پوچھا کہ بھی کیا پوچھا؟ انہوں نے کہا ہم تو شکست کھا رہے تھے، حضرت عمر کی آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل، اور ہم نے اس پہ عمل کیا تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو یہ تو اللہ حضور کے غلاموں پہ بھی کھول دیتے ہیں، ان کو بھی کشف ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی راستے کھل جاتے ہیں، ان کی آوازوں کو بھی اللہ اتنی دور تک پہنچا دیتے ہیں، تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک حج پہ تشریف لے آئے حجۃ الوداع، وہی آپ کا پہلا حج ہے اور آخری حج ہے، کیونکہ آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی ایک حج کیا تو لہذا دوسرا حج بندے کو نہیں کرنا چاہیے، ان تطوع خیر نفلی حج کرے تو لاکھ کرے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے سفر میں ایک ہی عمرہ کیا تھا، بھی کیا تھا نا، عمرہ تو ثابت ہو گیا نا، اب کوئی ایک کرے یا کوئی 10 عمرے کرے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بیت جبل رحمت کے دامن میں اپنی اونٹنی قصبہ پہ کھڑے خطبہ پڑھ رہے تھے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ کا صحابہ کا لشکر تھا ساتھ، اور مختلف جگہ پر وہ چادریں تان کے خیمے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سارے عرفات میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں معلوم یہ ہوتا تھا کہ حضور ہمارے خیمے میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، یعنی آپ کی آواز کو اللہ نے ایسے پہنچا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کے اندر ایمان ہے ان کے لیے تو ماننا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جس کے اندر ایمان ہی نہ ہو، جب اس نے اللہ کو ہی نہیں مانا، رسول اللہ کو ہی نہیں مانا، تو معراج کیا مانے گا؟